زندگی میں جو ٹیسٹس اینڈ ٹرائلز آتے ہیں ان کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. آج ہم ان مقاصد کو، اس پرپز آف ٹرائلز کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. کیا کیا پرپز ہو سکتے ہیں ٹیسٹس کے؟ ٹیسٹ ایز کیور، ٹیسٹ ایز پیوریفیکیشن، ٹیسٹس ٹو اسٹرینتھن اینڈ گیننگ انڈرسٹینڈنگ آف دس ٹیمپرری لائف. ٹیسٹ ایز کیور. ٹیسٹس اور ٹرائلز کے تھرو یہ ریویل کیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر کون سی ہڈن ڈیزیز ہے، کون سی ویکنس ہے، کون سا ویک لنک ہے ہمارے امیون سسٹم میں. اس کو ریویل کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ٹریٹ کیا جا سکے، اس کا کیور کیا جا سکے اور اس کو اسٹرینتھن کیا جا سکے. جب ایک ہارٹ پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، تو وہ ہی انڈر گوز اے اسٹریس ٹیسٹ. اس کی باڈی کو، اسپیشلی اس کے ہارٹ کو نا ایک اسٹریسفل سچویشن میں ڈالا جاتا ہے، جیسے کہ رننگ آن اے ٹریڈ مل، تاکہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے کہ ہارٹ کی بلاکیج کہاں پہ ہوئی ہے. تو جب ایک دفعہ پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے، پھر اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. ٹریٹمنٹ سے پہلے فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے ڈائگنوسس. اسی طرح لائف میں جو سٹریس اور جو ٹرائلز اور جو ٹیسٹس ہوتے ہیں، جو ہارڈشپس ہوتی ہیں، وہ ریویل کرتی ہیں کہ اندر کیا ہے، واٹس ہڈن ان سائڈ. یہ آؤٹ آف مرسی ہے اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے جو اندر چھپا ہوا تھا نا، ہمارے خود کے سامنے ایکسپوز کیا تاکہ اس کو کیور کیا جا سکے. تو ٹرائلز اور ٹیسٹس ہمیں اپنے بارے میں بھی اویئر کرتے ہیں اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں بھی اویئر کرتے ہیں. فار ایگزامپل، کرونا وائرس پینڈیمک کے دوران بہت سی چیزیں ریویل ہوتی ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے اس میں جنہوں نے اپنی لائفز کو رسک میں ڈال کے دوسروں کی لائف سیو کی. کچھ لوگ ایسے بھی تھے دوسری طرف کہ جنہوں نے اس کو ایک اپرچونٹی دیکھی ٹو ارن منی، اپنی پرائسز کو جیک اپ کیا. اور کچھ لوگوں نے ڈیلیبریٹلی اس انفیکشن کو، دوسروں کو انفیکٹ کیا ڈیلیبریٹلی. اس لاک ڈاؤن کے دوران بھی ڈپریشن اور انزائٹی کی جو رپورٹ کی گئی نمبر آف پیشنٹس، وہ 3 times زیادہ تھی ان کی پرسنٹیج. اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس ایک کافی حد تک انکریز ہوا. One could argue کہ it was because of the crisis, but actually crisis does not cause the problem. Perhaps crisis only reveal the problem. وہ سرفیس پہ لے کے آتے ہیں پرابلمس کو تاکہ اس کو ایڈریس کیا جا سکے اور ہیل کیا جا سکے. سو یہ جو ٹرائلز ہوتے ہیں، یہ ہمارے امیون سسٹم کے اندر ویک لنک کو ہائی لائٹ کرتے ہیں سو دیٹ اٹ کین بی فکسڈ. ٹیسٹس کا ایک اور پرپز ہے وچ از پیوریفیکیشن، پیوریفائی کرنا، امپیورٹیز کو ریموو کرنا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری ایک سینگ ہے اس حوالے سے کہ کسی مسلمان پہ کوئی غم یا کوئی سیڈنس، کوئی ہرٹ، کوئی ڈسٹریس، فٹیگ، ڈیزیز جو کسی مسلمان پہ پڑتی ہے، چاہے وہ کسی کانٹے کی چبھن کے برابر ہی ہو، پرک آف تھورن کے برابر ہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے کچھ نہ کچھ گناہ اس سے دور کرتے رہتے ہیں. گولڈ کو جب ہیٹ اپ کیا جاتا ہے تو اس کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے نہیں ہیٹ اپ کیا جاتا، بلکہ جب اس کو ہم ہیٹ اپ کرتے ہیں تو اس میں سے گولڈ میں سے امپیورٹیز ریموو ہو جاتی ہیں. اسی طرح جو بلیور کا ہارٹ ہوتا ہے نا، وین اٹ گوز تھرو ٹرائلز، تو اس میں سے امپیورٹیز ریموو ہوتی ہیں. ٹیسٹس کا ایک اور بہت بڑا مقصد ہوتا ہے ٹو اسٹرینتھن آور سیلس، خود کو مضبوط کرنا. ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم اپنی لائف کو خود کنٹرول کرتے ہیں. وی آر دا ڈرائیورز آف آور لائف. ہمیں لگتا ہے وی آر ان کنٹرول. اس سے ہمارے اندر ایک اتنا کرشنگ پریشر جنریٹ ہوتا ہے نا، یہ چیز ہمیں مزریبل بنا دیتی ہے. ہم کبھی ریلیکس نہیں کر سکتے. وی کین ناٹ فائنڈ پیس. جب ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ ہمارے تک ہے کہ ہم ہر چیز کو اور ہر کسی کو فکس کر سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ ایک انگزائٹی، کرشنگ سینس آف انگزائٹی کریٹ کرتا ہے. ایکچولی ہم نے جو ڈیسیژن لینے کی، فیصلہ کرنے کی ایبلٹی کو نا ہم کنفیوز کر دیتے ہیں ایکچوئل پاور کے ساتھ. یعنی جو فیصلہ کرنے کا اختیار ہمیں دیا گیا ہے نا، ہم اس کو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکچوئل پاور بھی ہے. یہ چیز ہمیں سمجھ آتی ہے جب کوئی ہارڈشپ یا کوئی ٹیسٹ یا کوئی ڈیفیکلٹی آ کے ہم سے اسٹرائک کرتی ہے نا، اس ٹائم ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں، وی نیڈ اللہ. ہی از ایکچولی ان چارج. ہی ہیز کمپلیٹ پاور. ہی از القہار، the irresistible, and he is العزیز، the almighty. اور اس سے ہمارے اندر نا ایک بہت پیاری سی، خوبصورت سی عاجزی کریٹ ہو جاتی ہے اللہ عز و جل کے سامنے. اور ہمیں اس گولڈن سٹیٹمنٹ کی سمجھ آتی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، that there is absolutely no power, no strength except by Allah عز و جل. یہ ہم نہیں ہیں جو کسی کو سیو کر سکتے ہیں، فکس کر سکتے ہیں. we are not in charge, Allah is. یہ ریئلائزیشن نا ہماری زندگیاں سیو کر سکتی ہے، ہمارے ریلیشن شپس کو سیو کر سکتی ہے.
ایکچولی انسان کا دل پوری دنیا کا ویٹ کیری کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا. اونلی اللہ عز و جل کین کیری دس ویٹ. اور جب تک ہم یہ برڈن اس کے آنر کو، زمین اور آسمان کا جو آنر ہے اس کے حوالے نہیں کر دیتے، ہم خود کو سفر کرتے رہیں گے اس کرشنگ ویٹ کے نیچے، ایک فالس سینس آف کنٹرول جو ہمارے اندر ہے اس کی وجہ سے. اور لاسٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی، ٹیسٹس اینڈ ہارڈ شپس کا ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو گیننگ انڈرسٹینڈنگ آف دس ٹیمپرری لائف، یعنی آپ اس ٹیمپرری لائف کی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہوتی ہے. ٹیسٹس اور ہارڈ شپس سے نا آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ کی سمجھ آتی ہے. قرآن میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو ہی بلانگ کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہی ہم لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے بلکہ ہم آن بھی کچھ نہیں کرتے. ایوری تھنگ جو کہ ہمارے پاس ہے اٹ بلانگس ٹو اللہ عز و جل. یہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہمیں آزاد کر دیتی ہے. اٹ الاؤز us ٹو سروائیو دا ڈیپسٹ آف دا لاس. بڑے سے بڑے نقصان کو سروائیو کرنے میں یہ ہیلپ کرتی ہے. ہمارے جو پیارے لوگ ہوتے ہیں دے بلانگ ٹو اللہ. ہماری جتنی پوزیشنز ہیں، یعنی جتنی چیزیں ہماری پوزیشنز میں ہیں، دے بلانگ ٹو اللہ. جتنی ایبیلیٹیز ہمارے پاس ہیں وہ اللہ عز و جل کی طرف سے گفٹ ہیں. یہ سارے اس کی طرف سے گفٹس ہیں اور الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف ہی واپس جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ تمہیں ہر طرح کی چیزوں سے ٹیسٹ کیا جائے گا، خوف سے، بھوک سے، لاس، ڈفرینٹ طرح کے لاسز سے. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا جو قرآن میں آئی ہے، اٹس ناٹ جسٹ اے اسٹیٹمنٹ جو کہ آپ زبان سے ادا کریں. یہ ایک انٹائر پیراڈائم ہے، ایک نیا نظریہ ہے. اٹس اے وے آف سینگ دا ورلڈ. اللہ عز و جل اس آیت کے ذریعے ہمیں پریپیئر کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں ڈفرینٹ کائنڈز آف ٹرائلز ہم ایکسپیرینس کریں گے، اور پھر ان کو آگے خوشخبری دی جا رہی ہے، بشرا، گلیڈ ٹائڈنگز فار دوز ہو ہیو صبر. یہ بہت امیزنگ ہے بیکاز ٹپیکلی ہم نہیں دیکھتے کہ کسی کا اگر کوئی نقصان ہوا ہو، کوئی ہارڈ شپ آ گئی ہو تو اس کو کنگریچولیٹ کیا جا رہا ہو. اللہ عز و جل از گیونگ گڈ نیوز ٹو دیٹ پرسن. ایکچولی گلیڈ ٹائڈنگز ہیں، بشرا ہے جس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے. بیکاز دوز ہو ہیو پیشنس، ان کو 3 پرائس لیس گفٹس دیے جا رہے ہیں: ڈیوائن بلیسنگز، مرسی اینڈ گائیڈنس فرام اللہ عز و جل. تو یہ انڈرسٹینڈنگ کہ ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ، ہر چیز اللہ کی ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے عبودیت کا، سیلویشن کا. یہ پہلا سٹیپ ہے. امیجن کریں کہ آپ کا ایک بہت جینرس کوئی فرینڈ ہے، بہت سخی ہے، بہت اچھا ہے. اس نے آپ کو اپنی کار دے دی ہے جی، 10 سال کے لیے گفٹ کر دی، اور 10 ایئرس تک جو ہے نا اس نے آپ کو دے دی. لیکن آپ امیجن کریں کہ ڈیورنگ دیٹ ڈیکیڈ آپ کو نا ایمنیشیا ہو گیا اور آپ بھول گئے کہ ایکچولی یہ کار کس کی تھی. اب اگر کبھی وہ فرینڈ واپس آتا ہے اپنی کار لینے کے لیے، تو جو بندہ بھول گیا ہے کہ یہ کار کس کی تھی، وہ تو اس کو تو غصہ بھی آ سکتا ہے، ریزنٹمنٹ ہو سکتی ہے، اور وہ مطلب کہے گا کہ شاید وہ اس طرح رسپونڈ کرے، ہاؤ کوڈ یو ٹیک مائی کار ایٹسٹرا، کیونکہ وہ بھول گیا ہے کہ ایکچولی یہ کار کس کی ہے. اگر اسے یاد ہوتا کہ یہ اس کار کا ایکچولی آنر کون ہے، تو پھر اس کا رسپانس کچھ اس طرح ہوتا کہ یس یو کین ٹیک یور کار بیک، یہ آپ کی ہی تھی اور آپ کی طرف ہی ریٹرن ہونی تھی. وہ سیڈ ضرور ہوگا اس کار کے واپس جانے پہ، لیکن الٹیمیٹلی ریکگنائز تو کرے گا نا کہ یہ اس کے فرینڈ کی کار ہے. یہ مطلب ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس اسٹیٹمنٹ کا یہ مطلب ہے. اٹ از دا ریئلائزیشن کہ ہمارا اسپاؤز، ہمارا چائلڈ، ہماری منی، ہماری ہیلتھ، ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ عز و جل. وہ ہمیشہ سے اللہ کی ہی تھی اور اللہ کی ہی طرف ریٹرن ہونی ہے یہ ساری چیزیں. جب ہم اس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں نا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہیں پرائس لیس ڈیوائن بلیسنگز اینڈ گفٹس. جزاکم اللہ خیر.